اعزاز سے شروع کرتے ہیں۔ ڈیمارش کی بھی خبر اعزاز نے ہمیں کچھ دیر پہلے بتائی۔ اعزاز، یہ کہا جا رہا ہے طلال چودھری صاحب کی طرف سے خاص طور پر، جنہیں ڈیٹیلز بھی بتائیں اس خط کی، کہ نہ صرف یہ برطانوی انسداد دہشت گردی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے بلکہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے اور اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا۔ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ یہ کیا مختلف ہے ان چیزوں سے جو پاکستان ماضی میں برطانیہ سے مطالبہ کر چکا ہے، ان کارروائیوں سے؟ اگر ہے تو کس طرح سے مختلف ہے اور اس کے اوپر برطانیہ کیا کر سکتا ہے؟ علینا بہت بہت شکریہ۔ علینا، ایک تو ڈیمارش ہوا ہے، اور ڈیمارش کے حوالے سے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور واقعے کی ضرور مذمت کرنا چاہوں گا۔ برطانیہ میں ہی کیمبرج کے علاقے میں کل بیرسٹر شہزاد اکبر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے کسی نامعلوم شخص کی طرف سے۔ ابھی اس کی تحقیقات نہیں ہوئی یا پتہ نہیں چلا کہ اس حملے کے پیچھے کون تھا، لیکن بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کی ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں آپ کے اس معاملے کے اوپر۔ دیکھیے، پاکستان اور برطانیہ کے جو سفارتی تعلقات ہیں اس وقت اپنی لویسٹ کے اوپر ہیں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا دونوں کے درمیان تعلقات کی گرمجوشی عروج کے اوپر ہوتی ہے، یہاں پر دونوں میں جو تناؤ ہے وہ عروج کے اوپر ہے، اور یہ جو تناؤ ہے وہ آج کے ڈیمارش سے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ یہ تناؤ چلتا آ رہا ہے، اور یہ کب سے چلتا آ رہا ہے؟ یہ تناؤ چلتا آ رہا ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے برطانیہ میں احتجاج ہوئے ہیں، اور ان احتجاجوں کے جواب میں پاکستان نے ایک تواتر کے ساتھ برطانیہ کو خط لکھنے شروع کیے۔ انفارملی برطانیہ کی جو ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ، ان کو بتایا گیا، اور جو سفارتخانے کے جو دیگر لوگ ہیں ان کو بتایا گیا، اور دونوں کے درمیان ایک کھچاؤ اور تناؤ کی کیفیت ہے۔ دوسری طرف یہ ہم پاکستان سائیڈ سے بات کر رہے ہیں، جو پاکستان سائیڈ سے ہے، دوسری طرف برطانیہ کے پاس بھی کچھ شکایتیں ہیں، اور وہ شکایتیں یہ ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو برطانیہ میں جن کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کانوکٹ ہوئے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے کیسز ابھی ٹرائل میں ہیں لیکن وہ پاکستان کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برطانیہ میں نوجوان لڑکیاں وہ ریپ ہوئیں، ان میں مبینہ طور پہ ملوث پائے جاتے ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ لوگ جو ہیں وہ واپس کر دیں، لیکن پاکستان ان کو واپس لینے پر میری اطلاعات کے مطابق تیار نہیں ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ ادھر ہی پلے بڑے ہیں، یہ آپ کے ہی شہری ہیں، ان کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک تناؤ جو ہے دونوں طرف سے ایک چل رہا ہے۔ اب اس تناظر میں بریڈ فورڈ کا واقعہ ہوتا ہے، اور بریڈ فورڈ کے واقعے میں جو سب سے قابل اعتراض بات جو آتی ہے وہ ہے جان سے مارنے کی دھمکی، پھر ایک کار بم کا ذکر، جو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ جو سیاسی دائرہ کار سے نکل کر، جو سیاسی اور جمہوری جو جدوجہد ہے اس سے نکل کر یہ جو معاملات ہیں، بعض لوگ اسے وائلنس تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں اشتعال کی ایک ایسی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں خدا نخواستہ کوئی، ان کی خواہش یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جو کہ ظاہر ہے کسی بھی ملک میں ہو۔ پاکستان میں جیسی تیسی جمہوریت ہے، لیکن نارتھ کوریا میں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، اعلان وہاں پر جمہوریت نہیں ہے۔ یہاں پر تو کم از کم یہ ایک جسے کہتے ہیں نا اہتمام حجت تو ہے کہ اعلان ہے، پارلیمنٹ ہے۔ نارتھ کوریا میں بھی اس طرح کا واقعہ کوئی بھی قابل قبول نہیں کرے گا، اس طرح کا واقعہ میانمار میں بھی کوئی قابل قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ معاملہ ہوا ہے، اس کے اوپر پاکستان نے ڈیمارش کیا ہے۔ جو نائب اور قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر ہے، کیونکہ جین میریٹ جو ان کی ہائی کمشنر ہے، بڑی جسے کہتے ہیں ویل کنیکٹڈ ہیں، بڑی اچھی ڈپلومیٹ ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جین میریٹ جو ہیں وہ کسی زمانے میں جرنلسٹ بھی رہی ہیں، اور وہ وار کورسپونڈنٹ بننا چاہتی تھی جب وہ اوائل عمری میں تھی۔ بٹ سر تھوڑا سا ہمیں یہ پرسپیکٹیو میں ڈالیے گا نا کہ اب یہ جو ضرورت سمجھی گئی ہے آگے بڑھ کر انگیج کرنے کی کارروائی کے لیے برطانوی حکومت کو، یہ کتنی اس کی اہمیت ہے، اور اس کے اوپر کیا کوئی کارروائی بھی ہوگی؟ کیونکہ ماضی میں بہت سارے دیگر معاملات کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ برطانیہ کو لکھا گیا لیکن کارروائی نہیں ہوئی۔ دیکھیے، بہت سارے جو معاملات ہیں پاکستان کی طرف سے احتجاج کیا جاتا ہے، اور پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے جب سوشل میڈیا کے اوپر کچھ چیزیں آتی ہیں تو غصے کا اظہار بہت کیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے کوئی
گالی دے دی یا فلاں نے کوئی ایسی باتیں کر دی جو قابل اعتراض ہیں، یہ برطانیہ کے قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتی. وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کا اور فریڈم آف میڈیا وہاں پر ہے، فریڈم آف ایکسپریشن شہریوں کو موجود ہے، اس میں وہ آزاد ہیں، وہ جو بھی کریں. لیکن جب وائلنس آتا ہے بیچ میں اور جب غلط بیانی آتی ہے، جھوٹا کوئی الزام آتا ہے، تو وہاں پر ان کا جو قانون ہے وہ حرکت میں آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈیمارچ کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ برطانوی حکومت یا برطانوی سفارتکاروں کے ساتھ ڈیمارچ کر کے یہ کوئی صائب طرز عمل نہیں اپنایا گیا. جن لوگوں نے وائلنس کی بات کی تھی، آپ برطانیہ کی عدالت میں جاتے، وہاں پر لوکل وکیل ہائر کرتے، وہاں پر ان کے خلاف کیس کریں. اور برطانوی قانون نے ماضی میں بہت ساری اگزامپلز ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں جھوٹ کے اوپر، غلط بیانی کے اوپر، وائلنس پروموٹ کرنے کے اوپر وہاں پر سزائیں ہوئی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ نے ڈیمارچ کیا تو دونوں ملکوں کے درمیان جو تناؤ کی کیفیت ہے اس میں اضافہ ہوا. برطانیہ کی پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ اس دور سے ہے جب وہ یہاں پر تھا، اور ہمارے برطانیہ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں. ٹھیک ہے.